آج 12 اگست 2022 ہے۔ پاکستان کو بنے 75 سال ہونے کو ہیں۔ یہ ملک بننا کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ آپ اس دور کے حالات کو دیکھیں تو مورخ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے حالات میں اتنا بڑا عظیم الشان ملک کیسے بن گیا۔ پاکستان بننے کی وجہ دو قومی نظریہ تھا۔ اچھا، یہ والے پنکھے بند کرتے ہیں، شور تھوڑا سا زیادہ ہے۔ پاکستان کی بنیاد بنانے کی وجہ تھی، ایک نظریہ تھا، میری طرف توجہ فرمائیں، ایک نظریہ تھا، ایک آئیڈیالوجی تھی، اسے کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ جب کانگریس بنی ہے، یعنی ایک تنظیم ہے ہندوستان کی، ہندوستان کے سیاستدانوں کی، ہندوؤں کی، اس کو ہم کانگریس کہتے ہیں۔ جب یہ بنی تو انہوں نے ایک قومی نظریہ پیش کیا۔ ایک قومی نظریہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم سارے ہندوستان کے جو لوگ ہیں، سارے ہندوستانی ہیں، لہٰذا ہم ایک قوم ہیں، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، تو ہم سارے ہندوستانی ہیں، اس اعتبار سے ہم ایک قوم ہیں، لہٰذا اگر انگریز یہاں سے چلا جائے تو ہم ایک ملک اور ایک قوم کے طور پر ہم رہ سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ سب سے پہلے یہ نظریہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے پیش کیا۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح ایک قومی نظریہ کے قائل تھے۔ پھر یہ دو قومی نظریہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے پیش کیا۔ علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم اس نظریہ کے دو قومی نظریہ کے قائل ہوئے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں کہوں تو دو قومی نظریہ یہ ہے، اگرچہ مسلمان اور ہندو بہت عرصے سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ ایک وطن، ایک زمین، ایک لباس یا ایک زبان ہونے سے ایک قوم نہیں بنتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اور یہ تو باتیں میں کر رہا ہوں نا، بڑی اہم باتیں ہیں۔ آج کے دور میں اس کو ریوائز کرنے کی، اس کو ریفریش کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ آج مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، بہت سارے چینلز دو قومی نظریہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور باقاعدہ BBC اردو پر تو میں نے مہم دیکھی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ سرحد پار کے لوگ اور سرحد کے ادھر رہنے والے لوگ سیم ایک جیسے ہیں، بچھڑے ہوئے لوگ مل رہے ہیں، ان کو دکھایا جا رہا ہے اور پھر اظہار کیا جا رہا ہے ایسے ہی یہ الگ الگ بن گئے، کوئی ضرورت تو نہیں تھی، ہمارے کھانے بھی سیم ہیں، ہمارا سب کچھ ایک ہے، تو کیا ضرورت تھی الگ وطن بنانے کی؟ تو ایسا نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم دو قومی نظریہ کے قائل ہیں، اور اسی کی بنیاد پر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا ہے۔ یہ دو قومی نظریہ جو ہے، یہ صرف بر صغیر میں نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی ہے۔ اب دیکھیں نا، نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جب اعلان فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو قریش آپ ہی کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم، تو قریش کی وہ شاخ تھی جس میں حضور تشریف لائے۔ زمین بھی ایک ہے، وطن بھی ایک ہے، لباس بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں محلہ بھی ایک ہے۔ لیکن جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ جان کے دشمن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا ہی وطن کیوں چھوڑنا پڑا؟
اپنے ہی دیش میں اتنا ظلم کیوں ہوا حضور پر اور آپ کے غلاموں پر؟ اس لیے کہ مسلمان الگ قوم ہے، کافر الگ قوم ہے۔ اب اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک اور میں واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ممبئی میں ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی، قائد اعظم وہاں پر خطاب کر رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ یہ۔ تو ایک ہندو صحافی اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے یہی اعتراض کیا کہ جناب صاحب آپ ایسے ہی قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، ضرورت تو نہیں ہے، ہم اکٹھے رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے، سال سے صدیاں گزر گئی ہم اکٹھے رہتے، اب ایک الگ وطن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، قائد اعظم نے یہاں پر کوئی جواب نہیں دیا اس کو۔ تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے کہا کہ پانی مجھے چاہیے، پیاس لگ گئی ہے، پانی پیش کر دیا گیا۔ اچھا، قائد اعظم نے پانی پیا، گلاس میں پانی بچ گیا، آدھا گلاس پیا یا کچھ پیا۔ اب وہ جو صحافی تھا وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کو کہا یہ پانی پی لو، باقی پیاس تو تمہیں بھی لگی ہوگی، گرمی یہاں پر، تو یہ پانی پیو گے؟ اس نے کہا میں تمہارا جھوٹا کیوں پیوں؟ وہ جو کہہ رہا تھا ہمیں الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، اسی نے کہا میں آپ کا جھوٹا نہیں پیوں گا۔ اتفاق کی بات ہے، اللہ کی طرف سے جب مدد ملنی ہو۔ اسی مجمع میں ایک ترکی شخص بیٹھا تھا، آپ کو شاید پتہ ہو ترکوں کی ایک خاص علامت ان کی ٹوپی ہوتی تھی کسی دور میں، اب نہیں ہے، اب وہاں کم ہی استعمال ہوتی ہے۔ ترکی ٹوپی پہنے ایک ترکی شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو قائد نے اس کو کہا پانی پیو گے؟ اس نے کہا ہاں پی لیتا ہوں۔ اس نے پکڑا، سارا گلاس خالی کر دیا۔ اب قائد اعظم کو بڑا بہترین موقع اللہ کریم نے عطا فرما دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھو، تیری اور میری زمین ایک ہے، ملک ایک ہے، زبان ایک ہے، لباس ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ اس کا اور میرا وطن بھی مختلف ہے، اس کا اور میرا لباس بھی مختلف ہے، اس کی اور میری بولی بھی مختلف ہے، لیکن تو نے میرا جھوٹا نہیں پیا، اس نے پی لیا ہے، اس لیے کہ جس محمد رسول عربی کا میں غلام ہوں اس کا یہ بھی غلام ہے۔ یہی دو قومی نظریہ ہے۔ دیکھو فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے نا، تو ہمیں کیوں درد ہوتا ہے، ہم کیوں تڑپتے ہیں، اہل پاکستان کو رنج کیوں ہوتا ہے؟ نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی زمین مشترک ہے، نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں فلسطین سے امپورٹ کرتے ہوں، یا فلسطین کو ہم یہاں سے کچھ ایکسپورٹ کرتے ہوں۔ ان کے ساتھ بزنس کرنے سے ہمیں آئل مل جائے گا، ہمارا ڈالر جو ہے اس کا ریٹ نیچے آ جائے گا، کچھ ایسا نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ نہ سمندر پار پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان کی فکر ہو۔ تو جب وہاں پر اسرائیل ظلم کرتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جس آقا کے ہم غلام ہیں اسی آقا کے وہ غلام ہیں۔ کشمیری بھائیوں پر ظلم ہوتا ہے تو یہاں پر ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں آپ کے زمین کا بھی ایک تنازع ہے، لیکن افغانوں پر ظلم ہو تو ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جس آقا کے وہ غلام ہیں اسی آقا کے ہم غلام ہیں۔ برما میں مسلمانوں پر ظلم ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ چاہے برما کا مسلمان ہے، چاہے افغانستان کا مسلمان ہے، چاہے عراق کا مسلمان ہے، چاہے شام کا مسلمان ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان ہے، سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ یہ تصور ہمیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیا ہے، اور یہی دو قومی نظریہ ہے۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی نہیں ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو پاکستان ہمیں ملا ہے، نہیں تو پاکستان بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ صرف اگر خطہ زمین ہمیں چاہیے تھا تو ہندوستان میں بھی تھا، وہاں پر بہت سے لوگ ایسے تھے جو وہاں پہ بہت اچھی زمینیں چھوڑ کر آئے۔ میرے ننیال لدھیانہ سے آئے ہیں، ہمارے ددیال اٹک سے ہیں، پنجاب کے ہیں، لیکن ننیال ہمارے لدھیانہ سے آئے، تو بڑی اعلیٰ زمین ہے، بہت بڑے رقبے، بڑی بڑی حویلیاں چھوڑ کر یہاں پر تنگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں آ کے گزارا کیا، غربت سے زندگی گزاری۔ کیوں؟ اس لیے پاکستان کی خاطر۔
اسلام کی خاطر ایک ایسا ملک چاہیے تھا جو اسلام کی تجربہ گاہ بنے، جہاں پر اسلام کا نام لیتے، نمازیں پڑھتے اور اسلام کا پیغام پھیلاتے ہوئے کسی قسم کا کوئی رنج، درد، خوف نہ ہو۔ تو یہ دو قومی نظریہ ہے۔ اس دو قومی نظریہ کی بنیاد پر کتنا خون بہا، 20 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ یہ بہت پرانی تاریخ نہیں ہے پاکستان کی، ابھی 75 سال ہی تو ہوئے ہیں نا۔ کوئی بزرگ آپ کو مل سکتا ہے اب بھی جس نے پاکستان بنتے دیکھا ہو، اور بہت سارے بزرگوں کی آپ کو یوٹیوب پر بیانات مل جائیں گے جو آپ کو کہانی سناتے ہیں جب پاکستان بنا تھا تو کیا ہوا تھا۔ بلکہ ایک ویڈیو میں نے آج ہی دیکھی ہے، وائرل ہوئی ہے، وہ پاکستان جب بن رہا تھا تو کیسے مہاجرین ہجرت کر کے آ رہے تھے، کیسے وہ ریڑھیوں پر، بیل پر اور مال گاڑیوں پر وہ سفر کر کے آ رہے تھے، اور کیسے وہ ساری تکالیف انہوں نے برداشت کی۔ وہ پکچرز آپ کو مل جائیں گی کہ آپ دیکھیں گے کہ ریلوے اسٹیشنوں کے دائیں بائیں مسلمانوں کی لاشیں پڑی تھی، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، گدھ نوچ نوچ کر انہیں کھا رہے تھے۔ اور وہ منظر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے شاید مل جائے کہ دریائے ستلج کے بہت سارے مقامات پر مسلمانوں کی لاشیں تیر رہی تھیں۔ یہ ایسی تاریخ ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، جس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ کس لیے سب کچھ ہوا؟ بہت سارے واقعات میں نے گزشتہ سال بھی آپ کو سنائے تھے۔ میں نے خود کئی ایسے بزرگوں سے ملاقات کی ہے، مجھے بھی ایک ذوق شوق رہا اس بارے میں، جو پاکستان بنتے جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھوں، ان سے جانوں کیا واقعات تھے، کیسے حالات تھے۔ تو آپ ان لوگوں کی باتیں سنیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں امرتسر، لدھیانہ اور پتہ نہیں کون کون سے علاقے، جہاں جہاں سے ہم گزرتے تھے کنووں میں مسلمانوں کی لاشیں پڑی نظر آتی تھیں۔ مال گاڑیوں میں چھپ چھپ کر لوگ آتے تھے، اور راستوں میں جہاں پتہ چلتا تھا مسلمان جا رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، بلوائی حملہ کرتے تھے اور بچوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کی عصمت لوٹ لیتے تھے، جوانوں کو قتل کر دیتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے۔ اور کئی ٹرینیں ایسی پاکستان میں پہنچی ہیں کہ جن ٹرینوں میں انتظار تھا جوانوں کے آنے کا، لیکن جوان آ تو گئے لیکن زندہ نہیں آئے، ان کی لاشیں آئی ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات۔ تو یہ کس لیے سب کچھ ہوا؟ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوا، یہ پاکستان بنانے کے لیے حاصل ہوا ہے۔ اور پاکستان کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا تھا، وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا جانتے ہیں نا آپ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ واحد پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہو۔ یہ بڑی محتاط بات کر رہا ہوں۔ کوئی ملک پوری دنیا کا ایسا نہیں ہے جس کو اسلام کی خاطر بنایا گیا ہو۔ صرف ایک پاکستان ہے جس کو اسلام کی خاطر بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب سمیت جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں تھا جس کی بنیاد یہ ہو کہ ہم نے اسلام کی خاطر ایک ملک حاصل کرنا ہے۔ مختلف مقاصد تھے، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ ملک بن گیا تو بعد میں اسلامی نظام بھی کئی ملکوں میں نافذ ہوا، کچھ حصے، کچھ شقیں نافذ ہو گئیں۔ مکمل اسلامی نظام تو شاید کہیں بھی نافذ نہیں ہے، لیکن ایک واحد پاکستان ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنا ہے۔ دنیا میں دو ملک ہیں جو مذہب کی بنیاد پر بنے ہیں، دو ملک، ایک پاکستان جو اسلام کی بنیاد پر بنا، اور ایک اسرائیل جو یہودیت کی بنیاد پر بنا، جو صہیونی ریاست ہے۔ اب ہمارا ان سے کیا جھگڑا ہے؟ یہی نظریاتی جھگڑا ہے۔ ہماری ان کے ساتھ بھی کوئی تجارت نہیں ہے، جو میں نے فلسطین کے لوگوں کے بارے میں باتیں کی ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو ہم کھٹکتے کیوں ہیں؟ وہ ہم سے اتنے خائف کیوں ہیں؟
اس لیے انہیں پتہ ہے کہ جیسے ہم یہودیت کی بنیاد پر مارز وجود میں آئے ہیں، ملک بنایا ہے اور ہم نے مظلوم فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، یہ ملک حقیقتاً مذہبی ملک اور اسلام کی بنیاد پر بنا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ نیرنگیے سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ پاکستان بن جانے کے بعد اس ملک کا اقتدار، اس ملک کا اختیار ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا جنہیں اسلام سے کوئی غرض نہیں تھی، جن کا مقصد اسلام کا فروغ نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 20-22 سال کے بعد بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا وہ مقصد ہی چھوڑ دیا نا۔ دیکھیں، ہر ملک کی حدود ہوتی ہیں نا، بارڈرز ہوتے ہیں، تو جو بارڈر ہوتا ہے نا، یہ اس کی حد ہوتی ہے جغرافیے کے اعتبار سے۔ ایک جغرافیائی حد ہوتی ہے اور ایک نظریاتی حد ہوتی ہے۔ ہماری نظریاتی سرحد پہلے بنی ہے، جغرافیائی سرحد بعد میں بنی ہے۔ ہماری بنیاد نظریات ہیں۔ ہم نے نظریاتی سرحد کو جب چھوڑ دیا، ہم نے ہندو سے الگ ہونے کے لیے ملک بنایا تھا نا، لیکن ان سے اتنی محبت، صبح شام انہی کو دیکھتے رہے۔ ہماری شادیوں میں لگتا ہے مسلمانوں کی شادی، وہ مجھے کسی نے بتایا کہ شادی تھی اور نکاح ہو گیا، اور جب رخصتی ہونے لگی تو ایک بچہ کہنے لگا، ماما شادی ہو گئی اور پھیرے تو لیے نہیں ابھی تک۔ یہ عالم ہے ہمارا، ہیں ہم مسلمان اور شادی بیاہ کی رسومات ہماری ہندوؤں والی ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے تھے بچپن میں؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا۔ ہمارے بچپن کا یہ عالم تھا کہ جو خواتین ننگے سر باہر گھومتی تھیں انہیں بہت نامناسب لفظوں سے ان کا ذکر ہوتا تھا، شریفانہ لفظوں سے ان کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اور ناچنے والی خواتین کے متعلق تو معاذ اللہ گالی جیسے الفاظ ہوتے تھے۔ اور آج دور ایسا آ گیا ہے کہ لوگ فخر کرتے ہیں، دوست احباب سب شادی پہ آئے ہیں، معززین آئے ہیں، ان میں شرفاء ہیں، حاجی صاحبان ہیں، نمازی صاحبان ہیں، بارش ہیں، اور سامنے بیٹی ناچ رہی ہے، بہو ناچ رہی ہے، اسٹیج پر ڈانس ہو رہا ہے، اور سارے ہال کی لائٹس بند کر کے فوکس کر کے دکھایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہماری بہو ہیں۔ یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اقبال نے کہا تھا نا جواب شکوہ میں، وَزْعَمِ تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہمارے ملک کے دکھ ہی نہیں ختم ہو رہے، ہمارے غم ختم ہو ہی نہیں رہے۔ بچپن سے ہم یہ رونا رو رہے ہیں، جی بجلی آ گئی، بجلی چلی گئی، ابھی تک وہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے جو مسائل تھے بچپن میں بھی ہم سنتے تھے، سیلاب آیا جی اتنی تباہی ہوگی، آج بھی ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ بچپن میں ہم سنتے تھے وہ چینی جو ہے وہ ڈپو پر ملتی ہے اور چینی کا سٹاک کم ہوتا ہے، تو آج تک وہی مسئلہ ہے، کبھی چینی ختم ہے، کبھی آٹا ختم ہے، کبھی گندم ختم ہے، کبھی چاول شارٹ ہو گیا۔ تو ہمارے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ اس لیے حل نہیں ہو رہے کہ جس وعدے کی بنیاد پر رب کریم سے دعائیں مانگ مانگ کر ہم نے ملک لیا تھا، وہ سارے وعدے ہم نے توڑ دیے۔ سود جو اتنی بڑی لعنت ہے کہ واضح طور پر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب اعلان جنگ کیا ہوا ہے تو پھر رونا تو پڑے گا نا، پھر تو یہ رونے ختم نہیں ہوں گے۔ تو آج ضرورت ہے، سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم دو قومی نظریہ کو یاد کریں، ہم سوچیں یہ ملک کیوں بنایا تھا؟ معاشی استحکام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، معاشی طور پر ہم اتنے کمزور نہیں تھے ہندوستان میں، جیسے ہندوستان کے معاشی حالات تھے ویسے ہی ہمارے بھی تھے۔ ہم نے اسلام کے لیے بنایا تھا، اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کے لیے بنایا تھا کہ اسلام پر ریسرچ ہو، عملی طور پر نفاذ ہو اسلام کا، جس کو دیکھ کر دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ لیکن ہم نے اس سے منہ موڑ لیا اور وعدہ جو تھا رب کریم سے کیا ہوا اس کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نسلوں میں اس سبق کو پہنچا دیجئے۔
کوشش کیجئے اپنے طور پر ہم جتنا کر سکتے ہیں اس ملک کی خدمت کیجئے، اس ملک کے ساتھ بے وفائی نہ کیجئے، اور اس ملک کو لوٹنے والوں کے طرفدار نہ بنیے۔ کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی نہیں ہے، سب مکس ہیں، ادھر والے ادھر چلے جاتے ہیں، الیکشن یہ وقت ادھر والے ادھر چلے جاتے ہیں، میرا کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ ہم خود لوٹنے والے ہیں نا۔ کب موقع ملا ہمیں کسی محکمے کو دا لگانے کا اور ہم نے نہیں لگایا؟ کب موقع ملا ہمیں ٹیکس بچانے کا اور ہم نے نہیں بچایا؟ یہ ہم نے خود دیکھنا ہے نا۔ ہم کتنی اس ملک سے محبت کر رہے ہیں، ہمیں تو پانی چوری کرنے کا موقع مل جائے ہم وہ بھی کر لیتے ہیں، اسی چوری کیے ہوئے پانی سے ہم وضو کر کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو جہاں جہاں ہماری غلطیاں ہیں، جہاں ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، کم از کم اس کو تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ملک کے بننے کا جشن منائیے، لیکن ان شہداء کو ضرور یاد رکھیے جنہوں نے اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے قربان کر دیا۔ یہ ان شہداء کے ساتھ محبت نہیں ہے کہ بس ہم سلنسر اتار کر ون ویلنگ کرتے رہیں، شور مچاتے رہیں، ڈانس کرتے رہیں اور کہیں کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کر لی ہے۔ ایسی کسی چیز کی اس ملک کو حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کسی چیز سے اس ملک کا کوئی فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں اس ملک کی محبت نصیب فرمائے، اس ملک کو کامیاب بنائے، اسلام کا قلعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔